بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ معراج پر کئی پہلو سے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ اسلامی تناظر میں بھی اس پر اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ مثلاً اس کی تاریخ میں اختلاف ہے کہ کب یہ واقعہ پیش آیا اور جسمانی ہوا یا روحانی ہوا۔ اسی طرح کئی اس میں بحثیں کی جاتی ہیں۔ تو یہ اسلامی تناظر میں یعنی یہ مان کر کہ اگر اللہ رب العزت معراج کروانا چاہیں، جس انداز میں کروانا چاہیں وہ ممکن ہے، لیکن روایات سے ایسے ثابت ہوتا ہے گویا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں معراج کی ایک جہت کو متعین کیا جاتا ہے کہ جی قرآن و حدیث سے یہ سمجھ آتا ہے۔ تو اسلامی تناظر میں بھی ہم انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے اگلی کلاس میں۔ اور دوسرے نمبر پر ہے غیر اسلامی تناظر میں واقعہ معراج پر بات کہ غیر مسلم لوگ واقعہ معراج پر اعتراض کرتے ہیں۔ دیکھیں، معترض کی جب آپ نوعیت متعین نہیں کریں گے تو آپ کے لیے جواب دینا بڑا مشکل ہوگا۔ آپ اگر معترض کو یہ سمجھتے ہیں وہ مسلمان ہے تو پھر آپ کے لیے آسان ہے، آپ قرآن و حدیث سے دلائل پیش کریں گے۔ آپ کہیں گے کہ بھئی آپ مسلمان ہیں، قرآن مجید حجت ہے، وہ کہے گا جی۔ حدیث حجت ہے، جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حجت ہے، جی۔ تو قرآن مجید سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں صراحتاً ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ تو سورۃ اسراء کی آیت نمبر 1 میں، اور اسی طرح سورۃ اسراء یعنی سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 میں، سورۃ نجم کی آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 17، اس میں اس کی تفصیلات ہیں۔ اور اسی طرح احادیث کی کتابوں میں متعدد احادیث میں اس کا تذکرہ ہے۔ بعض حضرات نے لکھا کہ یہ واقعہ 20 سے زائد صحابہ اور صحابیہ سے منقول ہے۔ بعض نے 25 کا قول کیا ہے، 30 کا قول بھی ہے کہ 30 صحابہ اور صحابیہ سے یہ واقعہ منقول ہے، بعض نے 40 بھی کہا ہے۔ تو 20 سے 40 تک کے اقوال ہیں کہ اس کو اتنی تعداد میں صحابہ کرام نے نقل کیا۔ تو اس تواتر سے یہ واقعہ نقل ہوا ہے تو اس کو ماننا ضروری ہے۔ اور اس کی جو تفصیلات ہیں جس طرح قرآن و حدیث میں ہمیں سمجھ آتی ہیں، صحابہ کرام نے جس طرح سمجھی تو ہم اس اعتبار سے ماننے کے پابند ہیں۔ دیکھیں، اگر واقعہ معراج جسمانی نہ ہوتا، خواب کی کیفیت ہوتی، روحانی ہوتا، تو پھر مشرکین مکہ کو اعتراض کرنے کی کیا گنجائش تھی؟ وہ اعتراض کیوں کرتے؟ خواب تو کوئی آدمی بھی کسی انداز سے دیکھ سکتا ہے۔ ان کا اعتراض جب سیرت کی کتابوں میں احادیث میں منقول ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ واقعہ واقعی جسمانی طور پر پیش آیا ہے۔ خیر، اس موضوع کو بھی ہم پوری تفصیل سے اگلی کلاس میں لیں گے۔ غیر اسلامی تناظر میں واقعہ معراج پر ایک بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اتنی تیزی سے یہ واقعہ کیسے پیش آ گیا کہ بالکل چند لمحوں میں آپ 7 آسمانوں کی سیر کر کے جنت، جہنم، سدرۃ المنتہی وہاں تک پہنچ کر آپ کیسے واپس آ گئے؟ اتنی تیزی کے ساتھ یہ کیسے ہو گیا؟ اور اسی طرح یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ اوپر جا کر ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں پہ آکسیجن نہیں ہے، تو انسان آکسیجن سے کیسے گزر گیا؟ اسی طرح جب آدمی اوپر جاتا ہے تو ایک پہلو ایسا ہے، ایک جہت ایسی ہے جہاں سورج کی روشنی نہیں پڑتی، وہاں یخ سردی ہوتی ہے، اور دوسری جگہ ایسی ہے، دوسرا پہلو اینگل ایسا ہے جہاں سورج کی جو روشنی ہے بالکل سیدھا پڑتی ہے۔ تو جہاں سورج کی روشنی بالکل سٹریٹ سیدھا پڑتی ہے تو وہاں تو گرمی اتنی ہے کہ آدمی وہاں سے نہیں گزر سکتا، اور جہاں پہ بالکل نہیں پڑتی تو وہاں سردی اتنی ہے۔ تو اس طرح کے جو اعتراضات ہیں وہ ذکر کیے جاتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ واقعہ معراج یہ معجزہ ہے۔ معجزہ وہ ہوتا ہے جو اسباب سے ماورا ہوتا ہے، ما فوق الفطرت ہوتا ہے، ما ورائے اسباب ہوتا ہے۔ اگر وہ اسباب کے ماتحت ہو تو پھر وہ معجزہ کیسے ہوا؟
تو معجزہ وہ ہوتا ہے جو عام حالات میں سے ہٹ کر ہوتا ہے، عام روٹین میں اور ہوتی ہے۔ عام روٹین میں آدمی اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتا، معجزہ ہے تو ہو گیا۔ عام روٹین میں آدمی بغیر آکسیجن کے زندہ نہیں رہ سکتا، معجزہ ہے تو رہ گیا۔ یہی ہے نا کہ چھری تھی اور کاٹا نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ۔ آگ تھی اور جلایا نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ۔ ٹھیک ہے، بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ پانی تھا، سمندر تھا، لیکن نبی کو راستہ دے دیا۔ تو یہ معجزات ہوتے ہی وہ ہیں جو ظاہری اس سے ہٹ کر ہوں۔ تو یہ معجزہ بنے گا ہی تب جب عام روٹین سے ہٹ کر، اگر عام روٹین میں بھی آدمی ایسے کر سکے تو یہ کیسے معجزہ بنے گا؟ ٹھیک ہے، تو یہ معجزہ ہے، اس میں یہ سوالات بنتے ہی نہیں ہیں کہ یہ عام روٹین سے ہٹ کر ہے۔ لہٰذا اس کے خلاف عادت ہونے پر اعتراض کرنا فضول ہے، اس لیے کہ معجزے کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ امر جو عادت اور روٹین سے ہٹ کر ہو اور کسی نبی کے ہاتھ پہ اللہ رب العزت زہر کرا دے۔ تو جب معجزہ ہے ہی وہی جو عادت اور روٹین سے ہٹ کر ہو تو آپ اس کو کیسے روٹین کی چیز ثابت کرو گے؟ ہاں، جیسا پہلے گزرا ہے کہ اس کو ہم خلاف عقل نہیں کہہ سکتے، یہ خلاف عادت ہے، روٹین سے ہٹ کر ہے، لیکن خلاف عقل نہیں ہے۔ جو کہتا ہے یہ خلاف عقل ہے تو اسے چاہیے کہ اس کے خلاف عقل ہونے پر دلائل پیش کرے، ہم ان کا جواب دیں گے۔ کیسے خلاف عقل ہے؟ خلاف عادت تو ہو سکتا ہے، ہم نے پڑھا ہے نا پہلے، مستبعد اور محال میں فرق ہے۔ مستبعد وہ ہوتا ہے جو روٹین سے ہٹ کر ہو، عادت سے ہٹ کر ہو، اور محال وہ ہوتا ہے جو خلاف عقل ہو۔ تو یہ اگر خلاف عقل ہے تو آپ اس کو بتائیں کیسے ہو سکتا ہے خلاف عقل؟ حالانکہ خود سائنسدان کہتے ہیں کہ انسانی عقل وہ ابھی تک ٹوٹل 5% استعمال ہوئی ہے، 95% استعمال نہیں ہوئی۔ یعنی اللہ رب العزت نے انسان کو جو ذہنی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں وہ 95% ابھی تک استعمال نہیں ہوئی، صرف 5% استعمال ہوئی ہیں۔ تو صرف 5% کے اعتبار سے بھی تم بتا دو کیسے خلاف عقل ہے۔ حالانکہ اس کے لیے تو اتنی بات کافی ہے کہ جب خود سائنسدان مان رہے ہیں کہ 95% انسانی عقل کی صلاحیتیں کھلی نہیں ہیں تو اس کا تعلق ان 95% سے ہے، لیکن ہم کہتے ہیں چلو ہم مان لیتے یہ 5% ہی ٹوٹل ہے، کل مجموعہ ہے۔ تو اس 5% میں یہ کس طرح خلاف عقل ہے؟ عقل کے خلاف اس میں کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ رہے ہوتے کہ جی سائنس ایسے کہتی ہے اور فلاں ایسے کہتا ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن سائنس کے خلاف کیا خلاف عقل ہوتا ہے؟ تو یہ خلاف عقل کس بنیاد پر ہو گیا؟ خلاف عادت تو ہے، وہ تو ہم مان رہے ہیں، وہ تو ہم آپ کے کہنے سے پہلے کہہ رہے ہیں۔ جب ہم اس کو معجزے کی کیٹیگری میں ڈال رہے ہیں تو یہ خلاف عادت ہو ہی گیا، روٹین سے ہٹ کر چیز ہے، اس کا کون انکار کرتا ہے؟ لیکن اس کا محال ہونا کیسے ہے؟ اس کے خلاف عقل ہونے پر کوئی دلیل پیش کرو، پتہ چلے۔ نہیں ہے۔ آج سے 200-300 سال پہلے اگر کوئی آدمی کہتا کہ انسان فضاؤں میں سفر کرے گا، 4 گھنٹے 4.5 گھنٹے میں یہاں سے وہ سعودی عرب پہنچ جائے گا، تو کتنا عجیب تھا، کوئی اس کو ماننے کے لیے تیار نہ تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے کہ اتنا زیادہ فاصلہ اتنی تھوڑی دیر میں طے ہو جائے۔ لیکن آج ہم بھی سفر پہ جا چکے ہیں، آپ میں سے بھی بعض لوگ عمرے پہ گئے ہوں گے، حج پہ گئے ہوں گے، تو اسی تیزی سے سفر ہوتے ہیں۔ یہ تو عام لوگوں کا، باقی جو خلائی جہاز ہیں اور چاند گاڑیاں ہیں اور ان کی جو سپیڈ ہے، چیزیں ہیں، وہ تو الگ ہے، اس کو قطع نظر۔ عام آدمی کے جو جہاز ہے یہاں سے لے کر جو ہم پاکستان کے اندر سفر کرتے ہیں یا انٹرنیشنلی سفر کرتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے آج سے 200 سال پہلے 300 سال پہلے والے انسان کے لیے یہ بہت بڑی معجزہ اور کرامت کی چیز ہو سکتی ہے، ویسے ہو نہیں سکتا۔ تو اب ہو گیا۔ اسی طرح انسان کی جو صلاحیتیں بڑھتی جائیں گی تو اس کو قرآن و سنت پر، ان چیزوں پر یقین آتا رہے گا۔ تو ہمارے ذمے یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس کے اوپر یہ دلیل ہے، جو کہتے ہیں خلاف عقل ہے وہ دلیل پیش کریں۔ ہمارا اصول تو وہی ہے جو ہم پہلے دن سے کہتے آ رہے ہیں کہ یہ خلاف عقل نہیں، عقلاً ممکن ہے۔ جو چیز عقلاً ممکن ہے، دلیل نقلی اگر اس کے وجود پہ دلالت کرے تو ہم اس کو ثابت مانیں گے، اور اس کے عدم پر دلالت کرے تو اس کو ہم نفی کریں گے۔ تو اس کے وجود پر دلیل نقلی دلالت کر رہی ہے، متواتر احادیث ہیں، لہٰذا ہم اس کے قائل ہیں۔
لیکن تبرعاً ہم تھوڑا سا سائنسی طور پر اس زبان میں، اس انداز میں جس کو وہ مانتے ہیں، اس میں بھی ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیں، ایک آج کل سائنسی دنیا میں ایک ٹائم ٹریول تھیوری کے نام سے ایک تھیوری چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر کئی فلمیں بھی بنی ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ انسان کے لیے ایسا ممکن ہے کہ وہ ایک سفر کر لے اور پھر بھی وقت اپنی جگہ پر موجود ہو، ٹھیک ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ انسان جو ہے اگر روشنی کی مقدار سے زیادہ سفر کرے، روشنی کی مقدار کیا ہے؟ 1,86,000 میل پر سیکنڈ۔ روشنی کی رفتار کتنی ہے؟ 1,86,000 میل پر سیکنڈ، ٹھیک ہے، یعنی 3,00,000 کلومیٹر فی سیکنڈ۔ ایک سیکنڈ میں روشنی کتنا سفر کرتی ہے؟ 3,00,000 کلومیٹر۔ اور سورج ہم سے تقریباً کوئی 150 ملین کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے، تو 150 ملین کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس لیے سورج کی روشنی ہم تک پہنچتے ہوئے کتنے لگتے ہیں؟ 8 منٹ اور 24 سیکنڈ۔ 8 منٹ اور، یعنی ہم تک جو سورج کی روشنی پہنچ رہی ہوتی ہے یہ باسی ہو چکی ہوتی ہے، 8 منٹ میں ہم تک پہنچتی ہے، ٹھیک ہے۔ 8 منٹ پہلے یہ وہ ہوتا ہے، گویا کہ ہمیں جو سورج نظر آ رہا ہوتا ہے یہ 8 منٹ پہلے کا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسا جہاز ہو، ہم کسی ایسے جہاز پہ، ایسی گاڑی پر سفر کریں، ٹھیک ہے، جو اس سے دگنی مقدار میں کیا کرے؟ سفر کرے، یعنی وہ 3,00,000 کی وجہ 6,00,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرے، تو ہم سورج سے ہو کر واپس آ جائیں گے اور ابھی اپنے ہونے کی ہمیں تیاری نظر آ رہی ہوگی۔ مثلاً ہم ادھر ہیں نا، سمجھ آ رہا ہے، ہم جانے کی تیاری کر رہے ہیں، تو ہماری جو تصویریں ہیں ابھی وہ ادھر پہ موجود ہے۔ انہوں نے اتنا سفر نہیں کیا کہ ہم اس سے دگنی رفتار میں گئے اور واپس آئے، تو واپس آ کر ابھی ہمیں خود اپنی تیاری کی شکل نظر آ رہی ہوگی کہ ہم جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، اور وہاں تک ہم کیا آ چکے ہوں گے؟ واپس آ چکے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں ٹائم ٹریول یا فیوچر میں ٹریولنگ، مستقبل میں سفر۔ تو اب یہ جو ٹائم ٹریول ہے، تو اس کے ذریعے اس کو مانا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی اتنی سپیڈ کے ساتھ، تیزی کے ساتھ جب وہ سفر کرے تو واپس آنے کے بعد اس کو اپنی حالت وہی نظر آئے گی جو جاتے وقت تھی، حالانکہ وہ بہت بڑا سفر طے کر کے آ چکا ہوگا۔ یہ تو میں نے دگنی مقدار میں کہا ہے، اگر اس سے 4 گنا زیادہ مقدار میں سفر کرے تو اور صورت ہو جائے گی، اس سے 8 گنا زیادہ مقدار میں تیز رفتار سواری ہو، اور یہ عقلاً ممکن نہیں، محال نہیں ہے، ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اتنی تیزی سے سفر کیا ہو کہ واپس آنے کے بعد آپ کو بالکل وہی، یہ جو ہیں روایات ہے کہ کنڈی ہل رہی تھی یا اپنا بستر اسی طرح گرم تھا، تو یہ روایات اگرچہ سندی اعتبار سے متکلم فی ان پر بہت کلام کیا گیا کہ ان کی استنادی حیثیت نہیں ہے، لیکن ہم مان لیتے ہیں کہ اگر ایسے تھا کہ بالکل وہی صورتحال تھی، کنڈی ہل رہی تھی اور بستر اسی طرح گرم تھا، تو کوئی بعید نہیں ہے۔ تو گویا کہ اب تمہاری جو اپنی وہ ایک قابل اعتماد چیز ہے سائنس، اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ ایسا عقلاً ممکن ہے۔ جب عقلاً ممکن ہے تو کیا ہوگا؟ نقلاً بھی ہمیں اس کے دلائل وجود پر دلالت کرتے نظر آتے ہیں، تو اس کے وجود کا، اس بات کا قائل ہونا کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، یہ بہت سے سائنسدان بھی اس کو مانتے ہیں، ٹریول جو اپنا ٹائم ٹریول ہے، تو اس کو وہ مانتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ایسا ہو سکتا ہے تو بس، تو یہ عقلاً کیا ہو گیا؟ ممکن ہو گیا۔ جب عقلاً ممکن ہو گیا اور نقلی دلائل اس کے ثبوت پر کیا کر رہے ہیں؟ دلالت کر رہے ہیں، تو ہمیں اس کا قائل ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور سوال بھی اس میں ساتھ لے لیتے ہیں کہ دوسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کوئی چیز اتنی تیزی سے اگر جائے اوپر تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟
وہ رگڑ کھانے کی وجہ سے، چیزوں سے ٹکرانے کی وجہ سے بھسم ہو جائے گی۔ تو بھائی یہ جو جاتے ہیں، راکٹ جاتے ہیں، چیزیں جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے ان کی سپیڈ تیز ہوتی جا رہی ہے، اور ایسا ممکن ہے کہ جیسے ایٹم ہے تو ایٹم کے کہا جاتا ہے کہ 100 چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں، 100 کے لگ بھگ، ٹھیک ہے، اس میں سے جو یعنی اس کے جو ذیلی اجزاء ہیں، تو اس میں ایک ذرہ جو نیوٹرینو ہے، تو یہ ایسا ہے کہ کائنات کے مادے میں سے بھی گزر جاتا ہے، بغیر ٹکرائے گزر جاتا ہے، مادہ اس کے لیے مزاحمت پیدا نہیں کرتا، ٹھیک ہے، وہ کسی مادی چیز سے رگڑ نہیں کھاتا، گزر جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تمہاری اپنی سائنس بھی کہہ رہی ہے ایسا عقلاً ممکن ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ عادتاً ممکن ہے، ہم کہہ رہے ہیں عقلاً ممکن ہے۔ عقلاً ممکن ہے کہ ایک چیز کیا ہو، ایک چیز مادے سے گزر جائے اور تیزی سے گزر جائے، اور اس کو مادے سے گزرنے سے اس میں مزاحمت نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن میں آپ سے عرض کروں یہ کوئی دلائل نہیں ہے، ہمارا ان پر مدار نہیں ہے، اس لیے یہ تو صرف سمجھانے کے لیے ہے کہ بھائی یہ عقلاً ممکن ہے، اور دلائل نقلیہ اس کے وجود پر دلالت کرتے ہیں، ہمیں اس کا قائل ہونا چاہیے۔ اصل میں جو ہمارے لیے چیز ہے اور دلیل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ اس چیز پر قادر ہے ہمارا رب کہ وہ اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے کسی کو آسمانوں پہ لے جائے، سیر کرا کے واپس لے آئے، سب کچھ ہو سکتا ہے، اور یہ معجزہ ہے۔ معجزہ ایسا ہوتا ہے جو عام انسان کے سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہوتی، اس کے اسباب، اس کی چیزیں ایسی نہیں ہوتی کہ عام انسان کو سمجھ میں آ جائے۔ تو ہم معجزے کا اس کے اوپر مدار نہیں رکھ رہے، اس لیے کہ پہلے بھی گزرا ہے کہ جو بھی اسلامی تحقیقات ہیں ان کو ہم سائنسی تحقیقات کے اوپر منحصر نہیں مانتے، سائنسی تحقیقات کل غلط ہو جائے، کچھ ہو جائے، لیکن ہم ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں جو سائنس پر ایمان رکھتے ہیں اور قرآن و حدیث پر ایمان نہیں رکھتے، کہ جس چیز کو تم مانتے ہو اس چیز کے اعتبار سے بھی معجزات پر تمہارے اعتراضات بے وزن ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں جو بقیہ اعتراضات ہیں تو ان کو ہم ایک ایک کر کے اس کو لیں گے، اور دونوں پہلو کے واقعہ معراج پر ہونے والے اسلامی تناظر میں جو اعتراضات ہیں ان کا بھی ہم جائزہ لیں گے، اور جو سائنسی تناظر میں یا لادینی تناظر میں، الہادی تناظر میں جو اس پر اعتراضات کیے جاتے ہیں تو ان کا بھی ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اپنی مختصر عبارت کے اندر یہاں یہی فرما دیا کہ یہ خلاف فطرت ہے، یعنی خلاف عادت ہے، خلاف واقعہ یا خلاف عقل نہیں ہے، خلاف عادت ہے، خلاف واقعہ اپنا خلاف عقل نہیں ہے۔ تو جو چیز خلاف عقل نہ ہو اس کے اوپر نقلی دلائل دلالت کریں تو وہ اس کو ماننا چاہیے۔ اور دوسری بات کا بھی حضرت نے اشارہ دیا ہے کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ بغیر آکسیجن کے کس طرح گزر گیا، تو فرما رہے ہیں کہ جیسے آگ ہے، آگ جلاتی ہے، لیکن اس وقت جلاتی ہے جب اس میں کیا ہو، زیادہ دیر آدمی انگلی رکھے، اگر ایسے انگلی اندر سے ایسے ڈال کے نکال لے تو اس سے تو آدمی نہیں جلتا نا۔ اسی طرح وہاں جہاں آکسیجن نہیں ہے یا کہہ رہے تم ایسی چیز ہو تو تمہاری بات کو ہم مانتے ہیں، تو وہاں سے گزرتے ہوئے اس وقت مشکل آنی چاہیے کہ جب آدمی ایسا ایسا گزرے، جب ایسے سپیڈ سے اندر سے گزر جائے تو اتنی دیر میں تو کوئی وہ نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ یہ اعتراض تو پھر معجزات پر نہیں ہوگا نا، یہ تو فرشتوں پر بھی ہوگا، فرشتے کیسے وہاں سے گزرتے ہیں، اعمال کیسے وہاں سے جاتے ہیں، یہ تو اس طرح تو ہر چیز پر ہوگا۔ پھر اگر آپ کہیں گے کہ فرشتے تو ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اترتے ہیں، اللہ نے ان میں صلاحیت پیدا کر دی ہے، تو جو خدا فرشتوں میں صلاحیت پیدا کر سکتا ہے وہ انبیاء کرام میں کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ اچھا صرف یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات محدود نہیں رہے گی، عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں، ہمارا ایمان ہے، تو اس پر بھی اعتراض ہوگا کہ وہ آسمانوں پر کس طرح ہیں۔ اچھا اور اس سے آگے چلیں کہ ہم کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو آسمانوں سے زمین کی طرف بھیجا گیا، تو جو باتیں تم کر رہے ہو کہ آسمانوں سے زمین کی طرف کوئی آ جا نہیں سکتا، اتنی وہ کیسے آئے گا، اور اس میں آکسیجن نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو پھر آدم علیہ السلام زمین پر کیسے ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اہبطوا فی الارض، اور جنت کا اس کا ان کا ہونا، آسمانوں میں ہونا، زمین پر آنا، یہ بالکل صراحتاً قرآنی آیات میں ہے، تو پھر تو کس کا انکار کرنا پڑے گا؟ آدم علیہ السلام کے وجود کا بھی تو انکار کرنا پڑے گا۔ تو
تو ان ساری چیزوں کا انکار کرنا پڑے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بھائی ایسے ہو سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں عقلاً ممکن ہے اور نقلی دلائل بتا رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہر ہم قرآن و سنت کی تعلیمات کو ماننے کے پابند ہیں۔